ویلکم ٹو برہانس پریپریٹری اکیڈمی. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جنرل نالج کے لیکچر نمبر 3 میں. عید سے پہلے ہم نے جنرل نالج کے 2 لیکچرز کو آپ تک پہنچایا تھا، تو انشاءاللہ آج لیکچر نمبر 3 آپ لوگوں کے سامنے ڈلیور کریں گے. تو دیکھتے ہیں لیکچر نمبر 3 میں آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں. تو لیکچر نمبر 3 میں آج ہم امپورٹنٹ ایونٹس، یعنی پوری دنیا کے اندر جو امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے ہیں اس کو آج میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا، جو کہ ایگزامس میں بہت فریکوینٹلی پوچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی ڈسکس کرتے ہیں. وچ کنٹری ہیز دی موسٹ اولڈسٹ کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ. دیکھیں، ہر ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. جیسا کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا، کانسٹیٹیوشن 1973 ہمارا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے. اب ہر ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے جس کے تحت وہ ملک چل رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر پوچھا گیا ہے موسٹ اولڈسٹ کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ کس کا ہے. یہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا سب سے اولڈسٹ کانسٹیٹیوشن ہے دنیا میں. وچ واز دی فرسٹ کنٹری ٹو لیو دی یونائٹڈ نیشنز. یونائٹڈ نیشنز کو کس ملک نے سب سے پہلے چھوڑا تھا؟ تو یاد رکھیے گا، اس کو سب سے پہلے چھوڑنے والا جو ملک ہے وہ ہے انڈونیشیا. ٹھیک ہے، کیوں چھوڑا تھا وہ وجہ جان لیجئے. دا اونلی کنٹری ہیز لیفٹ دی یونائٹڈ نیشنز ایدر بائی چوائس اور بینشمنٹ and that was Indonesia. It was by choice. In 1965, Indonesia threatened to withdraw from the United Nations if its rival Malaysia was granted a seat at the Security Council. کس وجہ سے چھوڑا تھا؟ کیونکہ ان کا جو رائول ہے جو کہ ملائیشیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو سیکیورٹی کونسل کے اندر سیٹ نہیں ملنی چاہیے، اگر ملی تو وہ یونائٹڈ نیشنز چھوڑ دے گا. تو 1965 کے اندر یونائٹڈ نیشنز کو خیر بات کہنے والا ملک جو تھا وہ تھا انڈونیشیا. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، بہت بار ایگزامس میں یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے. وچ کمپنی پائنیئرڈ فلاپی ڈسک. فلاپی ڈسک جو کہ ہمارے کمپیوٹرز میں یوز ہوتی ہے، خیر اب تو نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے کمپیوٹر جدید ہو گئے ہیں. تو کس کمپنی نے سب سے پہلے فلاپی ڈسک بنائی تھی؟ آئی بی اے، ڈیل، کمپیکٹ یا ایپل؟ تو آئی بی اے. ٹھیک ہے، اس نے کیا بنائی تھی؟ سب سے پہلے فلاپی ڈسک بنائی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان 1967 ایٹ این آئی بی ایم فیسلٹی ان سینس جوس work began on a drive that led to the world first floppy disk and disk drive. It was introduced into the market 8 انچ کی. یہ جو ہے یہ کیا تھی؟ 8 انچ کی فلاپی ڈسک تھی. ابھی اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی جو ورچوئل یونیورسٹی نے ایگزامس کنڈکٹ کیے تھے ایف آئی اے کے، اس میں بہت زیادہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کوشچنس پوچھے گئے تھے. تو وہاں پر ایک کوشچن یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ بتائیں فلاپی ڈسک جو کہ کتنے انچز تھی، یعنی کتنی انچز وہ بڑی تھی. تو 8 انچ وہ بڑی تھی اور 20 سینٹی میٹر، اگر آپ سینٹی میٹرز میں اس کو کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 20 سینٹی میٹر بڑی تھی، اور اگر انچز میں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ 8 انچز بڑی تھی. ٹھیک ہے، اور فارمیٹ ان 1972 کے اندر وہ پراپرلی مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروائی گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد وچ واز دی فرسٹ کنٹری ٹو ریکگنائز یو ایس. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو پہلا ملک جو تھا کس نے اس کو ریکگنائز کیا؟ اس کو ریکگنائز کرنے والا پہلا ملک تھا موروکو. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. آن December 20th 1777 the United Kingdom of Morocco became the first country in the world to recognize United States independence. Only a year and a half after the US Declaration of Independence was issued. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا ملک جس نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو ریکگنائز کیا وہ تھا موروکو. Which country declared itself as the first atheist state in 1967? تو atheist کون ہوتے ہیں؟ atheist وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی خدا پر یقین نہیں رکھتے. ان کا بلیف یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، اس کو چلانے والی کوئی ذات موجود نہیں ہے. تو وہ کون سا ملک ہے جس نے 1967 کے اندر اپنے آپ کو ایتھیسٹ ملک قرار دیا؟ البانیہ، فرانس، ترکی یا رشیا؟ تو البانیہ ان ممالک میں سے ایک تھا جس نے اپنے آپ کو ایتھیسٹ قرار دیا 1967 کے اندر. ان واٹ سٹی واز دی ورلڈ فرسٹ بلڈ بینک اوپن ان 1940؟ پہلا بلڈ بینک 1940 کے اندر کہاں بنایا گیا، کہاں اوپن ہوا؟ یہ اوپن ہوا ہے نیو یارک کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے بعد وچ کنٹری یوزڈ پیپر فار دا فرسٹ ٹائم؟
جو پیپر ہم آج اور میں آپ یوز کرتے ہیں، جس پر لکھائی کرتے ہیں، یا آپ کی کرنسی جس پر پرنٹ ہوتی ہے، سب سے پہلے بنانے والا پیپر کون سا ملک تھا؟ چائنا، انڈیا، گھانا یا گریس؟ تو چائنا وہ ملک تھا جس میں سب سے پہلے کیا بنایا گیا؟ پیپر بنایا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سول سروسز جو کہ آج آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں CSS کا ایگزام ہوتا ہے، تو سب سے پہلے کس نے انٹروڈیوس کروایا؟ تو وہ کروایا تھا چائنا نے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پیپر کرنسی سب سے پہلے انٹروڈیوس کروانے والی جو قوم ہے وہ بھی چائنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ Who was the first scientist to win 2 Nobel Science Prize؟ کون سا سائنٹسٹ تھا جس نے 2 نوبل پرائز جیتے تھے سائنس کے اندر؟ وہ تھے میری کیوری، جس نے 2 سائنس کے اندر کیا جیتے تھے؟ نوبل پرائز جیتے تھے۔ اور نوبل پرائز کب ملنا سٹارٹ ہوا ہے؟ 1901 میں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے نوبل پرائز یہ جو ہر سال تقسیم کیے جاتے ہیں، یہ کب سے سٹارٹ ہوئے ہیں تقسیم ہونا؟ تو 1901 سے ہوئے ہیں۔ اب مزید انفارمیشن لے لیتے ہیں۔ Together with her husband, she was awarded half of the Nobel Prize for Physics in 1903۔ 1903 کے اندر ان کو میری کیوری کو ایوارڈ دیا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کس فیلڈ کے اندر دیا گیا، کس فیلڈ میں انہوں نے کام کیا تھا؟ انہوں نے کام کیا تھا فزکس کے اندر، کیونکہ سم ٹائمز آپ سے کوشچنس جو ہیں وہ گھما پھرا کر پوچھے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے میں ایڈیشنل انفارمیشن اس MCQs کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ لانگ ٹرم تک چیزیں یاد رہیں۔ فار دیئر اسٹڈی انٹو دا اسپونٹینیس ریڈیشن ڈسکورڈ بائی بیکرل who was awarded the other half of the prize in 1911 she received a second Nobel Prize۔ پہلا انعام ان کو ملا تھا 1903 کے اندر، دوسرا انعام ملا ہے 1911 کے اندر۔ she received a second Nobel Prize this time in chemistry۔ ایک دفعہ ان کو فزکس کے اندر کام کرنے میں ملا، اور دوسری دفعہ جب انہوں نے کیمسٹری میں کام کیا تو تب ان کو ایوارڈ دیا گیا 1911 کے اندر۔ in the recognition of her work in radio activity she was also the first woman Nobel Prize laureate۔ پہلی وومن، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پہلی وومن جس کو نوبل پرائز دیا گیا وہ کون سی تھی؟ وہ تھی میری کیوری، ٹھیک ہے۔ یہاں سے 3 سے 4 MCQs آپ لوگوں کے یہاں سے بن جاتے ہیں۔ اس کو آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس طرح سے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ In which of the following country has the driest place in the world؟ پوری دنیا میں سب سے ڈرائیسٹ پلیس کس جگہ کو کہا جاتا ہے؟ وہ کہا جاتا ہے چلی کو، ٹھیک ہے۔ Arica is the driest city on the planet, though not quite the driest place. It's a port city, and despite the lack of wet stuff from the sky, Arica does have a high level of humidity and cloud cover۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے یہاں پر آپ کو چلی بتایا اور یہاں پر میں آپ کو اریکا بتا رہا ہوں۔ اریکا از دی سٹی آف چلی، ٹھیک ہے۔ یہ شہر ہے کس کا؟ چلی ملک کا شہر ہے اریکا، جو کہ مانا جاتا ہے کہ ڈرائیسٹ پلیس ہے پوری دنیا میں اس وقت۔ اس کے بعد وچ از دی لارجسٹ کنٹری بائی ایریا؟ تو سب سے پہلا اگر لارجسٹ کنٹری کو ہم دیکھیں تو وہ کون سا ہے؟ وہ ہے رشیا، جو کہ پہلے کہلایا جاتا تھا USSR، ٹھیک ہے۔ اور یہ کب ٹوٹا ہے؟ USSR سے ٹوٹ کے رشیا کب بنا ہے؟ 1991 دسمبر کے اندر یہ رشیا بنا ہے۔ اور اس وقت ٹوٹنے کے باوجود دنیا کا اگر ایریا کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک دیکھا جائے تو وہ کون سا ہے؟ وہ ہے رشیا۔ وچ کنٹری ہیز دی لانگیسٹ کوسٹ لائن ان دا ورلڈ؟ لانگیسٹ کوسٹ لائن کس ملک کی ہے؟ USA، رشیا، کینیڈا، انڈیا؟ تو لانگیسٹ کوسٹ لائن جس ملک کی ہے وہ ہے کینیڈا کی، اور کینیڈا کا دارالحکومت کیا ہے؟ اوٹاوا، ٹھیک ہے۔ چیزیں میں آپ کو ایکسٹرا بتا دیتا ہوں، ایڈیشنل چیزیں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیزیں ساتھ ساتھ تیار ہوتی رہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کینیڈاز کوسٹ لائن از دی ورلڈ لانگیسٹ میئرنگ 2,43,042 kilometer, includes the mainland coast and the coast of offshore island. This compares with the Indonesia 54,716 kilometer, Russia 37,653 kilometer, the United States 19,924 kilometers and China 14,500 kilometer۔ تو آپ اب دوسرے ممالک کی اگر کوسٹ لائن دیکھیں تو وہ پھر بھی کس سے چھوٹی ہیں؟ کینیڈا سے چھوٹی ہیں۔ کینیڈا کی میسو کوسٹ لائن ہے جو کہ 2,43,042 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک چیزیں امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب مزید آگے بڑھتے ہیں۔ وچ آف دا فالوئنگ کنٹری شیئر 16 بارڈرز ود ادر اسٹیٹس؟ ٹھیک ہے، تو وہ ہے چائنا۔
ٹھیک ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ بارڈرز کون شیئر کرتا ہے دوسرے ممالک کے ساتھ؟ وہ ہے چائنا. ٹھیک ہے. اور چائنا کا دارالحکومت کون سا ہے وہ یاد رکھیے گا, وہ ہے بیجنگ. یہ چیزیں مت بھولا کریں, یہ چیزیں ایڈیشنل آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ کی جو نالج ہے وہ ساتھ ساتھ آگے مزید بہتر ہوتی رہے. وچ آف دا فالوئنگ کنٹری از دی لارجسٹ سپلائر آف میٹ؟ دنیا کا لارجسٹ سپلائر کون ہے گوشت سپلائی کرنے میں؟ وہ ہے امریکہ. ٹھیک ہے. اور امریکہ کا کیپٹل کیا ہے؟ واشنگٹن. ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ اگر اس طرح سے یاد کریں گے تو آپ کا ٹائم بھی سیو ہوگا اور آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں یاد بھی کریں گے. دا یونائٹیڈ اسٹیٹس از دی لارجسٹ پروڈیوسر آف بیف ان دا ورلڈ, فالوڈ بائی برازیل, یورپین یونین, چائنا اینڈ انڈیا. مور پاکستان, ٹرکی اینڈ رشیا آل پروڈیوس مور بیف دین کینیڈا. ٹھیک ہے. تو پوری دنیا میں اگر حساب لگایا جائے تو لارجسٹ پروڈیوسر جو سپلائر ہے میٹ کا یعنی بیف کا وہ ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. آگے بڑھتے ہیں. وچ ٹائپ آف اسٹارم از دی موسٹ سیویئر؟ کس طرح کی جو ہوا ہے یعنی طوفان ہے وہ زیادہ سیویئر ہے, زیادہ خطرناک ہے؟ وہ ہے ٹورنیڈو. از دی موسٹ سیویئر دین آل, یعنی ہریکین بھی ہے اس میں, ٹائفون بھی ہے. اگر ان سب میں دیکھا جائے تو سب سے خطرناک جو ہے وہ ٹورنیڈو ہے. Tornadoes are the most violent storms on earth. Violently rotating columns of air exceed 100 miles per hour and can reach up to 300 miles per hour. An average of 1,000 tornadoes spin up beneath thunderstorm each year, and these typically killed about 60 people in the United States. اب ٹورنیڈوز آپ نے نیوز میں بھی سنا ہوگا کہ زیادہ تر جس ایریا میں آتے ہیں وہ ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اور اس میں بھی کافی کچھ چند ایک راستے ہیں جہاں پر ٹورنیڈوز بہت زیادہ ہٹ ہوتے ہیں ہر سال. Which two countries shares the longest frontier in the world? کون سے دو ممالک ہیں جو کہ لانگسٹ فرنٹیئر آپس میں شیئر کرتے ہیں؟ وہ ہیں کینیڈا اینڈ یو ایس اے شیئر دی لانگسٹ فرنٹیئر ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے. لینڈ بارڈر, کینیڈاز بارڈر ود دا یونائٹیڈ اسٹیٹس از دا ورلڈ لانگسٹ انٹرنیشنل بارڈر ایٹ 8,890 kilometers. This compares with the 6,846 kilometer boundary between Russia and Kazakhstan and the 5,608 kilometer frontier between Chile and Argentina. تو سب سے لانگسٹ جو فرنٹ لائن بارڈرز ہیں, فرنٹیئر ہے, وہ کس کا ہے؟ کینیڈا اور یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ہے. اب یہ دو ممالک کس کانٹیننٹ میں پائے جاتے ہیں تو وہ بھی نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. یہ پائے جاتے ہیں نارتھ امریکہ میں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کینیڈا کس کانٹیننٹ میں موجود ہے یا امریکہ کس کانٹیننٹ میں موجود ہے تو آپ کا آنسر ہونا چاہیے نارتھ امریکہ. آگے بڑھتے ہیں. وچ آف دا فالوئنگ از دی لارجسٹ مسلم پاپولیشن کنٹری؟ کون سا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ مسلم پاپولیشن پائی جاتی ہے؟ تو اس کا آبویس آنسر ہے انڈونیشیا. انڈونیشیا وہ ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ جو مسلم آبادی ہے وہ وہاں پر پائی جاتی ہے, اور اس کا دارالحکومت یاد کر لیجئے جکارتا. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو آگے چل کر مشکل نہ ہو جب میں کیپٹلز آپ کو پڑھاؤں گا, کیونکہ آدھے سے زیادہ کیپٹلز آپ کے اسی طرح سے پڑھ لیے جائیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی. ہو واز دی فرسٹ فیمیل پرائم منسٹر آف دا ورلڈ؟ ہو واز دی فرسٹ فیمیل پرائم منسٹر آف دا ورلڈ؟ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا بے نظیر بھٹو. نہیں, بے نظیر بھٹو سے پہلے جو پہلی وومن پرائم منسٹر بنی تھی وہ سری ماوو بندر رینیکھے, جو بھی اس کی پروننسیشن ہے آپ اس کو پروناؤنس کر سکتے ہیں, تو میں اس کو سمپلی بولتا ہوں سری ماوو. ٹھیک ہے, یہ دنیا کی پہلی فیمیل پرائم منسٹر تھی. دا فرسٹ فیمیل پرائم منسٹر ان دا ورلڈ واز سری ماوو. شی واز الیکٹڈ پرائم منسٹر آف سیلون اینڈ سری لنکا 3 times. 3 دفعہ ان کو منتخب کیا گیا سری لنکا میں, اور سری لنکا کا جو پرانا نام تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا سیلون. ٹھیک ہے, اب سری لنکا کو ہم سری لنکا کے نام سے جانتے ہیں, تو اس کا پرانا نام کیا تھا؟ اس کا پرانا نام تھا سیلون. وچ آف دا فالوئنگ کنٹری ہیز دی ورلڈ اولڈسٹ اینتھم؟ دنیا میں سب سے اولڈسٹ اینتھم کس ملک کا ہے؟ وہ ہے جاپان کا. جاپان کا دنیا کا سب سے اولڈسٹ اینتھم ہے, اور اگر میں یہاں کے کیپٹل کی بات کروں تو جاپان کا کیپٹل ہے ٹوکیو. لیٹس موو فارورڈ. واٹ ہیڈ آف دی گورنمنٹ واز دی فرسٹ ٹو گیو برتھ اے بیبی ان آفس؟ تو وہ کون سی پرائم منسٹر تھیں جس نے اپنے ٹنور کے اندر
ایک بیبی کو جنم دیا وہ تھی محترمہ بے نظیر بھٹو. ٹھیک ہے, اور جب یہ پرائم منسٹر تھی پاکستان کی تو انہوں نے یعنی ڈیورنگ دی پرائم منسٹرشپ ایک بیبی کو جنم دیا. تو وہ پرائم منسٹر کون سی تھی؟ وہ تھی محترمہ بے نظیر بھٹو, دا پرائم منسٹر آف پاکستان. ہو از دی اونلی امیرکن پریزیڈنٹ الیکٹڈ ان اپوزڈ. وہ کون سے پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے جو ان اپوزڈ یعنی ان کے خلاف کسی نے بھی الیکشن نہیں لڑا اور وہ ان اپوزڈ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے امریکہ کے؟ وہ تھے جارج واشنگٹن. ٹھیک ہے, کون تھے؟ جارج واشنگٹن تھے. تو امریکہ میں یاد رکھیے گا جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ ایک جو پریزیڈنٹ ہے وہ کتنے سال کی ٹرم کے لیے آتا ہے؟ وہ 4 ایئر ٹرم کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ کو میں اس طرح سے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کی جو نالج ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا رہے. تو ہر 4 سال بعد وہاں پر الیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. اور ہر ایک پرائم منسٹر صرف اور صرف 2 ٹرم جو ہے وہ گزار سکتا ہے, اس سے زیادہ ٹرمز وہ نہیں گزار سکتا بینگ اے پریزیڈنٹ. ٹھیک ہے, جس طرح یہاں پاکستان میں ایک وزیر اعظم 3 سے 4 مرتبہ بھی بن سکتا ہے, 5 دفعہ بھی بن سکتا ہے, لیکن امریکہ کے اندر ایک شخص صرف 2 ہی بار پریزیڈنٹ بن سکتا ہے امریکہ کا. وچ از دی اولڈسٹ نون سائنس ان دی ورلڈ. سب سے اولڈسٹ نون سائنس کون سی ہے؟ تو وہ ایسٹرونومی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پرانی جو سائنس مانی جاتی ہے جو صحابہ اکرام کے دور سے چلتی ہوئی آ رہی ہے وہ ہے ایسٹرونومی. ٹھیک ہے. Who was the first man to set foot on all 5 continents? کس شخص نے یعنی 5 جو کانٹیننٹ ہیں اس پر قدم رکھا ہے؟ وہ ہے کیپٹن کوک. ٹھیک ہے, کیپٹن کوک وہ واحد شخص ہیں جس نے 5 کانٹیننٹس پر, ویسے تو 7 کانٹیننٹس ہیں ہمارے, 5 کانٹیننٹس پر اس نے اپنے قدم رکھے, وہ ہیں کیپٹن کوک. وچ آف دا فالوئنگ از دی سیکنڈ لارجسٹ سافٹ ویئر کمپنی آفٹر مائکروسافٹ؟ تو آفٹر مائکروسافٹ پوچھا جا رہا ہے تو سب سے بڑی تو آبویسلی کون سی ہوئی؟ مائکروسافٹ ہوئی. تو کوشچن کو 2 بار پڑھا کریں. جب بھی آپ کوشچن کو 1 بار پڑھیں گے تو آپ مس لیڈ ہو جائیں گے اور آپ اس کا غالباً غلط جواب دیں گے. تو ہمیشہ کوشچن کو 2 بار پڑھیں. تو دیکھ لیا کریں, سمجھا کریں. اب جی یہاں پر پوچھا گیا ہے وچ آف دا فالوئنگ از دی سیکنڈ لارجسٹ سافٹ ویئر کمپنی آفٹر مائکروسافٹ. تو اس کا اندازہ ہوا کہ سب سے پہلی تو مائکروسافٹ ہی ہے. اب دوسرے نمبر پر جو دنیا کی سب سے بڑی سافٹ ویئر کمپنی ہے وہ ہے اوریکل. وچ از دی لارجسٹ کانٹیننٹ ان دا ورلڈ ان ٹرمز آف ایریا؟ اگر ہم ٹرمز کی بات کریں, ایریا کے حوالے سے بات کریں کہ دنیا کا سب سے بڑا کانٹیننٹ کون سا ہے, وہ ہے ایشیا. اور اگر میں پاپولیشن کے حوالے سے آپ سے پوچھوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پاپولیٹڈ کانٹیننٹ کون سا ہے تو وہ بھی آپ کا ایشیا ہے. یہ آپ نے چیزیں یاد رکھنی ہیں. ٹھیک ہے. ویئر از دی ڈیپسٹ پوائنٹ آف دا ارتھ کرسٹ؟ جو ہماری زمین ہے اس کا ڈیپسٹ پوائنٹ کون سا ہے؟ وہ ہے مریانا ٹرنچ. واٹ واز دی نیم آف دی فرسٹ کلونڈ اینیمل؟ کلونڈ اینیمل کیا ہے؟ اس کا نام کیا تھا؟ وہ تھا ڈولی. پہلے کلونڈ اینیمل کا کیا نام تھا؟ ڈولی نام تھا. تو ڈولی واز کلونڈ فرام اے سیل ٹیکن فرام اے میموری گلینڈ آف اے 6 years old Finn Dorset sheep and an egg cell taken from Scottish blackface sheep. She was born to her Scottish blackface surrogate mother on 5th July 1996 کے اندر جو ایک کلونڈ اینیمل تیار کیا گیا اس کا کیا نام رکھا گیا؟ اس کا نام رکھا گیا تھا ڈولی. آگے بڑھتے ہیں. وچ آف دا فالوئنگ از دی لارجسٹ ریلوے اسٹیشن ان دا ورلڈ؟ دنیا میں بے تحاشا ریلوے اسٹیشنز موجود ہیں. تو پوچھا جاتا ہے کہ سب سے لارجسٹ ریلوے اسٹیشن کون سا ہے؟ تو وہ دنیا کا سب سے لارجسٹ ریلوے اسٹیشن نیو یارک میں موجود ہے جس کا نام ہے گرینڈ سینٹرل ٹرمینل نیو یارک. اور نیو یارک کہاں پر موجود ہے؟ نیو یارک موجود ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں. اگر آپ سے پوچھا جائے پاکستان میں سب سے لارجسٹ ریلوے اسٹیشن کون سا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کا جواب ہونا چاہیے ان ٹرمز آف آپریشن میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا ان ٹرمز آف آپریشن لاہور از دی لارجسٹ ریلوے اسٹیشن آف پاکستان. ٹھیک ہے. ہو واز دی ینگیسٹ الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف USA؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ینگیسٹ پریزیڈنٹ جو منتخب ہوئے وہ کون تھے؟ وہ تھے جان ایف کینیڈی جن کو قتل کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. The youngest to become president of
by election was John F. Kennedy, who was inaugurated at the age of 43. इनकी जो एज थी वो महज 43 साल थी. और अगर आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ कि दुनिया के यानी अमेरिका के सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट कौन से हैं, वो हैं जो बाइडन. ठीक है, अमेरिका के सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट अब तक कौन से हैं, वो हैं जो बाइडन, जिनकी एज जो है वो 78 साल है, 78 ईयर्स. तो ये चीज़ें भी आप साथ साथ नोट करते जाएं. ठीक है. विच इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है, वो है डेथ वैली, कैलिफोर्निया. और कैलिफोर्निया कहाँ पर मौजूद है, कैलिफोर्निया मौजूद है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. आगे बढ़ते हैं. विच इज़ द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन सी है, वो है दुबई बुर्ज, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में. और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कितनी जो है वो एमिरेट्स मौजूद हैं, वो हैं 7 एमिरेट्स मौजूद हैं. और दुबई का कैपिटल कौन सा है, वो है अबू धाबी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. At 2,716 feet, the Burj Khalifa in Dubai has reigned as the world tallest building since 2010. 2010 से ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग मानी जाती है. Which one is the largest Muslim country in terms of area? ठीक है, in terms of population मैंने आपको बता दिया इंडोनेशिया है. अब in terms of area कौन सा सबसे बड़ा मुल्क है, वो है कज़ाकिस्तान. In terms of area, Kazakhstan is the largest Muslim country in the world. Who was the first black president of South Africa? तो पहले अफ्रीका के ब्लैक सदर कौन थे, वो थे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने कितने साल जेल में गुजारे, जिन्होंने 27 साल जेल में गुजारे. ठीक है, ये चीज़ें याद रखा करें, पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में. विच इज़ द लार्जेस्ट सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट, तो इस वक्त लार्जेस्ट सर्च इंजन इंटरनेट पर कौन सा है, वो है गूगल. ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. विच वन इज़ दी फास्टेस्ट फ़िश इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे तेज़ तरीन फ़िश कौन सी है, वो है सेल फ़िश. ठीक है, उसके बाद विच इज़ दी स्लोवेस्ट लैंड एनिमल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दुनिया में सबसे स्लोवेस्ट मैमल कौन सा है, वो है स्लॉथ. विच इज़ द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड इन द वर्ल्ड, फ्लाइटलेस बर्ड से मुराद है कि वो उड़ नहीं सकती, वो परिंदा कौन सा है जो कि उड़ नहीं सकता, और सबसे बड़ा परिंदा है वो है ऑस्ट्रिच. आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, वो हैं बैक्टीरिया. दुनिया में हमारी ज़मीन के ऊपर सबसे कॉमन ऑर्गेनिजम्स जो कि मौजूद हैं वो कौन से हैं, वो बैक्टीरिया हैं. हर इंसान में भी पाए जाते हैं. अगर आप इस वक्त रैंडमली किसी भी शख्स को चेक करें, उसका खून टेस्ट कराएं, तो उसके अंदर कुछ मकदार में बैक्टीरिया मौजूद होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ मोस्ट कंट्रीज़, तो अफ्रीका वो कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा ममालिक मौजूद हैं. ठीक है. हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम हु वेंट इनटू स्पेस, पहले मुसलमान शख्स जो कि स्पेस में गए वो कौन थे, सुल्तान इब्न सलमान अल सऊद वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले स्पेस में कदम रखा. विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑन अरेबियन पेनिनसुला, तो वो है सऊदी अरेबिया. ठीक है, और सऊदी अरेबिया का दारुल हुकूमत कौन सा है, वो है रियाद. लेट्स मूव फॉरवर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द मोस्ट आइलैंड्स, तो सबसे ज़्यादा आइलैंड्स पाए जाते हैं इंडोनेशिया में. ठीक है. विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ़ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट गल्फ़ कौन सा है, वो है अरेबियन गल्फ़, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, सॉरी, लार्जेस्ट गल्फ़ इज़ गल्फ़ ऑफ मैक्सिको. ठीक है, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको इज़ द लार्जेस्ट गल्फ़ इन द वर्ल्ड. व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू सेट फुट ऑन द मून, वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग. इनका ताल्लुक़ कहाँ से था, इनका ताल्लुक़ था अमेरिका से. द फर्स्ट आर्टिफिशियल सेटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय, तो सबसे पहली आर्टिफिशियल सेटेलाइट लॉन्च की किसने की है, वो की है रशिया ने. ठीक है. विच इज़ द हार्डेस्ट एलिमेंट, तो डायमंड इज़ द हार्डेस्ट एलिमेंट अमंग दीज एलिमेंट्स. हु इज़ द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वो पहली जो
جج بنی ہیں ہائی کورٹ آف پاکستان کی وہ تھی ماجدہ رضوی. ٹھیک ہے. اس کے بعد وچ آف دا فالوئنگ کنٹری از دی لارجسٹ پروڈیوسر آف کول؟ تو چائنا از دی لارجسٹ پروڈیوسر آف کول. اور پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان میں کول کہاں پر پایا جاتا ہے؟ وہ پایا جاتا ہے تھر کے اندر اور آپ کا تھر پارکر میں بھی اس کے ریزروز بہت زیادہ موجود ہیں. دا ڈیپسٹ لیک ان دا ورلڈ از لیک بیکل از دی ڈیپسٹ لیک. یہاں پر پوچھا جا رہا ہے ڈیپسٹ لیک کے حوالے سے، تو آپ کا آنسر ہونا چاہیے لیک بیکل. لیک بیکل جو کہ رشیا کے اندر موجود ہے. ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہاں پر موجود ہے. لیک بیکل رشیا کے اندر موجود ہے. لیک بیکل ان سائبیرین ہولڈز دی ڈسٹنکشن آف بینگ بوتھ دی ڈیپسٹ لیک ان دا ورلڈ اینڈ دی لارجسٹ فریش واٹر لیک. اگر پوچھا جائے فریش واٹر لیک کون سی ہے، وہ بھی آنسر آپ کا ہونا چاہیے بیکل is the world largest freshwater lake holding more than 20% of the unfrozen fresh water on the surface of the earth. Which country is the largest producer of uranium in the world? پوری دنیا میں سب سے لارجسٹ پروڈیوسر جو کہ یورینیم کریٹ کرتا ہے، یورینیم بناتا ہے، وہ ہے قزاقستان. اور یہ مسلم ممالک میں اگر رقبے کے حوالے سے بات کی جائے پوری دنیا میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا مسلم کنٹری کون سا ہے، وہ میں بتا چکا ہوں، قزاقستان. آگے بڑھتے ہیں. وچ آف دا فالوئنگ از دی ہائیسٹ پلیٹو ان دا ورلڈ؟ تو تبت پامیر از دی ہائیسٹ پلینٹ ان دی ورلڈ. اس کے بعد وچ آف دا فالوئنگ از دی لارجسٹ ویٹ پروڈیوسر کنٹری ایز آف 2022؟ اب 2022 تک اگر بات کریں تو لارجسٹ ویٹ پروڈیوسر پوری دنیا میں سب سے زیادہ کون ہے؟ وہ ہے چائنا. لارجسٹ پروڈیوسر آف رائس ایز آف 2022 از چائنا. Largest producer of tea as of 2022 is China. Largest producer of rubber as of 2022 is Thailand. Largest cotton producer of cotton as of 2022 is India. Largest silver producer country as of 2022 is Mexico. Largest platinum producer is South Africa. آگے بڑھتے ہیں. Largest copper producer again Chile. اس کے بعد لارجسٹ پروڈیوسر آف کول از چائنا. لارجسٹ پروڈیوسر آف کافی از برازیل. وچ از دی ٹالسٹ ٹری ان دا ورلڈ؟ تو ریڈ ووڈ از دی ٹالسٹ ٹری ان دی ورلڈ. وچ کنٹری ہیز دی لارجسٹ آرمی ان دا ورلڈ؟ تو چائنا ہیز دی لارجسٹ آرمی ان دی ورلڈ. وچ از دی موسٹ اسپوکنگ لینگویج ان دی ورلڈ؟ تو چائنیز مندرین جو لینگویج ہے وہ سب سے زیادہ دنیا میں بولی جانے والی زبان ہے. وچ از دی لارجسٹ اینیمل آن دی سرفیس آف دا ارتھ از بلیو ویل. بلیو ویل دنیا کا سب سے لارجسٹ اینیمل ہے اس وقت جو کہ زمین پر موجود ہے. وچ پلیئر ہیز دی ہائیسٹ انڈیویجول اسکور ان او ڈی آئی کرکٹ؟ تو روہت شرما نے آپ کو یاد ہوگا ریکارڈ بریک کیا تھا اور کتنے رنز بنائے تھے؟ 264 رنز بنائے تھے. اور اس وقت روہت شرما انڈین ٹیم کے کیپٹن ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے چیزیں ایڈیشنل یاد کرنی ہیں. وچ ڈے از کنسیڈرڈ ایز دی لانگیسٹ ڈے؟ تو 21 جون از کنسیڈرڈ ایز دی ورلڈ لانگیسٹ ڈے. لانگیسٹ ڈے سے مراد ہے کہ اس دن سورج زیادہ دیر تک ہمارے آسمان پر موجود ہوتا ہے. وچ از دی شارٹیسٹ ڈے؟ شارٹیسٹ ڈے سے مراد ہے کہ اس دن رات جلدی ہو جاتی ہے. تو 22 دسمبر یعنی 22 دسمبر از دی ورلڈ شارٹیسٹ ڈے ان دا ورلڈ. وچ از دی فاسٹسٹ اینیمل؟ تو چیتا از دی فاسٹسٹ اینیمل. وچ از دی ٹالسٹ اینیمل؟ تو جرافے از دی ٹالسٹ اینیمل. پھر وچ از دی ہائیسٹ کیپٹل ان دا ورلڈ؟ تو لا پاز از دی ہائیسٹ کیپٹل ان دا ورلڈ. وچ آف دا فالوئنگ از دی اولڈسٹ اسٹاک ایکسچینج ان دا ورلڈ؟ تو ایمسٹرڈیم ہیز دی لانگیسٹ اسٹاک ایکسچینج ان دی ورلڈ. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. امید کرتا ہوں کافی کچھ آپ کو سیکھنے کو موقع ملا ہوگا. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ مجھ سے پرائیویٹ میسج میں پوچھ سکتے ہیں. تو پی ڈی ایف فائل اس کی آپ کو میں ابھی کچھ دیر تک آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. تو امید کرتا ہوں آج کے لیکچر سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.